ہمیں پروان تیرے شمع ضیا بار فلا ہے، ہمالا سے بھی اونچا میرا مینار فلا۔ اب میں برادر ارشاد عالم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشفقہ اساتذہ کرام اور ذمہ داران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میڈیا کی اہمیت اور ہماری ذمہ داریاں۔ بہت سارے حضرات یہاں پر آئے، بہت سارے خیالات یہاں پہ کہی گئی، بہت ساروں نے اپنی رائے ظاہر کی، بہت ساروں نے ذہن سازی کی بات کی، بہت سارے لوگوں نے مختلف قسم کے رائے یہاں ظاہر کی۔ حضرات، میڈیا کا نام جب بھی ہمارے سامنے آتا ہے تو ایک خاکہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ ایک کیمرہ ہوگا، ایک رپورٹر ہوگا، ایک کیمرہ مین ہوگا، ایک او بی وین ہوگا۔ وہ ایک جگہ پہ جاتا ہے، وہ عکاسی کرتا ہے اور اس کو نشر کرتا ہے۔ معاشرہ اس کو دیکھتا ہے اور اس سے آگاہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ صرف الیکٹرانک میڈیا ہمارے لیے ضروری ہے، یا پرنٹ میڈیا ضروری ہے، یا ریڈیو میڈیا ضروری ہے، یا سوشل میڈیا ضروری ہے؟ ان سب کا ہماری زندگی میں، ہماری سماج میں ایک بہت اہم رول ہے۔ ہم کسی بھی میڈیم کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ پرنٹ میڈیا جو ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں وہ صرف اور صرف پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں دوسرا میڈیا جو ہمارا ریڈیو کا ہے، جس کا ذکر میرے خیال سے میرے کسی ساتھی یا سینئر صحافی حضرات نے نہیں کیا ہے۔ ریڈیو کا بھی میڈیم ایک ایسا ہے جس کے ذریعے سے خبریں نشر ہوتی ہیں اور وہ سماج میں وہ چیزیں بتائی جاتی ہیں، اور ایک انسان جو دور دراز ایسے علاقے میں بیٹھا ہوا ہے جہاں اس کے گاؤں میں سڑک بھی نہیں ہے، لیکن وہ ریڈیو کے میڈیم سے وہ من کی بات سن لیتا ہے، اور وزیر اعظم جو چاہتے ہیں وہ اپنا مقصد ان تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم دوسرا میڈیم دیکھیں، سوشل میڈیا کا ہے۔ سوشل میڈیا کا ذریعہ جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس سے جتنا بھی فائدہ ہم اٹھا سکیں اس کو اٹھانا چاہیے، کیونکہ یہ وہ میڈیم ہے جو آپ کو پوری آزادی دیتا ہے۔ یہ وہ میڈیم ہے جہاں آپ کے اوپر کوئی ایڈیٹر حاوی نہیں ہے۔ یہ وہ میڈیم ہے جہاں پہ آپ کا کوئی باس نہیں ہے، آپ خود اس کے باس ہیں۔ آپ کسی بھی واقعے کی عکاسی کر سکتے ہیں، کسی بھی ایڈیٹر کی لکھی ہوئی خبر کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی بات نہیں پہنچائی جا رہی ہے یا آپ کی بات شائع نہیں ہو جا رہی ہے آپ اپنے میڈیم سے اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالیے۔ فیس بک پہ شیئر کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ شیئر کر سکتے ہیں، ٹویٹر پہ شیئر کر سکتے ہیں، لنکڈ ان پہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے اور بھی دوسری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کی بات نہیں سنی جا رہی ہے، آپ اپنا بلاگ بنائیے، آپ اپنا ای پورٹل بنائیے، آپ اپنی بات کہنے کی کوشش کریے، اور آپ دیکھیے کس طریقے سے تبدیلی آتی ہے۔ لوگ آپ کو فالو کریں گے، آپ کی بات سنیں گے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ اس وقت درپیش ہمارے سامنے یہ ہے کہ مدارس کے لوگ اس میدان میں کس طرح آگے بڑھیں۔ مدارس کا طلبہ جو ہے وہ ذہین ہوتا ہے، تقریری صلاحیت ہوتی ہے، اور اسے جو چیز بتائی جاتی ہے وہ اس کو سمجھنے کی پوری کوشش کرتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے، اس کو ذہن نشین کرتا ہے۔ کمی یہ ہے کہ ہم ذہن سازی نہیں کر پاتے۔ کمی یہ ہے ہم جو وقت ہے ان کا سمجھانے کا ہے، ہم اس وقت پر اس کو نہیں سمجھاتے ہیں۔ کمی یہ ہے کہ ہم جب وہ طالب علم ہوتا ہے، آخری سال میں ہوتا ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا میڈیم نہیں ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ان کو تیار کیا جائے یا ان کی کاؤنسلنگ کی جائے کہ آپ کو یہاں سے فراغت کے بعد کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، تو ہمارے ذمہ داران کو اس کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ دوستو، موجودہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ مجھے وہ قول یاد آتا ہے جب دھیرو بھائی امبانی نے کہا تھا دنیا کر لو مٹھی میں، اور آج دیکھیے آپ لوگوں کے ہاتھوں میں وہ طاقت ہے کہ آپ ایک بند کمرے سے بیٹھے ہوئے اپنے خیالات کو دنیا کے اوپر ظاہر کر سکتے ہیں۔ یہ اب آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کو اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، اور ایسے موقع پہ ہماری ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ دور ہے جس میں اچھائیاں کم اور برائیاں زیادہ ہیں۔ اس طرح کی خرافات کو بڑھاوا دینے میں موجودہ ٹیکنالوجی کا استعمال کثرت سے کیا جا رہا ہے۔ ہماری احادیث، قرآنی آیات، ضعیف احادیث اور اس طرح دینی معاملاتوں کو غیر اسلامی طریقوں سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم بھی بڑھ چڑھ کر اس کا مقابلہ کریں اور ایسے سوالات کا جواب دیں۔ ہمیں
جدیدیت سے شناسائیت ہونا چاہیے، ہمیں اس کا کمپلیٹ بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہتے ہوئے کہ ہمارے اسلاف نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے میں اتنا وقت لگایا، پہلا قرآن شریف پرنٹ ہونے میں تقریباً 150 سال لگا۔ یہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم مطالعہ کریں تو خندق کا جو معاملہ آیا تھا، خندق بنانے کی جو تجاویز آئی تھی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے آئی تھی، اور ایک نیا طریقہ تھا، مدینہ کے باہر وہ خندق بنایا گیا اور مسلمانوں کو ایک بڑی کامیابی ملی۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج ہم اسی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دنیا میں جو ایک نئی چیز ایجاد کی جا رہی ہے، نئی چیز آ رہی ہے، سب سے پہلے ہم اس کا احتجاج کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز مغرب سے آئی ہے، ہمیں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کہا تھا لاؤڈ اسپیکر پہ اذان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ناچ گانے میں استعمال ہوتا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ ہمیں بڑھ چڑھ کر اس میں سوچنا چاہیے، اور خاص طور سے میں صحافت میں کیریئر بنانے والے اپنے دوستوں سے کہوں گا کہ وہ مطالعہ کریں، خوب مطالعہ کریں، جو کچھ وہ جاننا چاہتے ہیں اسے کبھی بھی مکمل نہ مانیں، روزانہ اپنی جانکاری کو اپڈیٹ کرتے رہیں، نئی نئی کتابوں کا مطالعہ کریں، لوگوں سے ملیں اور ہر خبر کے دوسرے پہلو کو تلاش کرتے رہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم روایتی میڈیا کا متبادل تلاش کریں۔ دوستوں اور ساتھیوں، وقت بہت کم ہے، لیکن ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، الٹرنیٹو میڈیا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہمیں اسے قبول کرنا چاہیے اور اس میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ دوستو، اگر ہم روزانہ اخباروں کی رپورٹنگ کا تجزیہ کرتے ہیں، اپنے بلاگ اور ویب سائٹ پر پیش کر دیں تو اس سے کچھ لوگوں تک تو بات پہنچائی جا سکتی ہے۔ انسانی سماج کو کوئی میڈیا، کوئی سیاسی جماعت ایک دن میں نہیں بدل سکتی، یہ بہت طویل عمل ہے۔ اس پیشے میں وہی لوگ آئیں جو دل سے آنا چاہتے ہیں، جن کا اعتماد زمانے کے اتار چڑھاؤ سے متزلزل نہ ہو۔ وہ نئے نئے علاقوں میں جائیں، نئے نئے سبجیکٹس، ایشوز تلاش کریں، خود جانیں اور پھر اس کے بارے میں سماج کو بھی بتائیں۔ یہ باتیں ایک صحافی کے مزاج میں پیوست ہونا چاہیے۔ دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے میں دعا یہی کرنا چاہتا ہوں، مدارس اسلامیہ کے فارغین اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ روزی روٹی کا مسئلہ اس سے ہوتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں امت کی فکر اور امت کی ذمہ داری مدارس اسلامیہ کے فارغین کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ آپ اپنے وسائل اور معاش کی تلاش میں در بدر جاتے رہتے ہیں، لیکن دین کے اوپر ہوتے ہوئے حملے کو ختم کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ محدث آپ ہیں، مفکر آپ ہیں۔ جس اسٹیج پہ آپ کوشش کر سکتے ہیں آپ کریے، یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم لوگ دھیرے دھیرے قدم بڑھائیں گے تو آنے والے دنوں میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے۔ وقت ربنا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کے قیام سے لے کر چھوٹے چھوٹے رسائل اور چھوٹے چھوٹے ویب پورٹلز کے اجرا تک، یہ تمام ذمہ داریاں ہمیں اپنے انفرادی طور پر انجام دینی ہیں، اور اس سیشن کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی انفرادی ذمہ داری کو سمجھیں اور ایک اخبار میں مراسلے سے لے کر، مراسلہ نگاری سے لے کر واٹس ایپ اور یوٹیوب پر چھوٹے چھوٹے میسیجز ڈالنے تک، اگر ہم کہیں بھی کوئی بھی کام، کوئی بھی خدمت اگر انجام دے سکتے ہیں تو وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ اس موقع پر میں اپنے تمام پارٹیسپینٹس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے صدر مجلس سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ خطبہ صدارت پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مشفق اساتذہ کرام، برادران محترم اور عزیز ساتھیوں، میرے لیے بڑا مشکل لمحہ ہے کہ میں اپنی بات کو کہاں سے شروع کروں۔ میں سن 82 میں یہاں سے فارغ ہوا تھا اور 32 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ میں یہاں دوبارہ حاضری دے سکوں۔ اس کے لیے میں شرمسار بھی ہوں، معذرت خواہ بھی ہوں۔ ہر ادارے کا ایک قرض ہوتا ہے جو اس قرض کو اتارتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں تو زندگی بھر مقروض ہوتے ہیں۔
اور اداروں کا قرض تو کبھی ادا نہیں ہوتا. دوسری بات، میں دو چیزوں پر پہلے روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. مجھے 2 دن ہو گئے یہاں پروگرام سنتے ہوئے. طلباء عزیز نے بھی تقریریں کی، اپنی بات رکھی. تو سن 77 میں یہاں آیا تھا، سن 82 میں یہاں سے گیا ہوں. اس وقت جو ہمارے سوچنے کا انداز تھا آج بھی وہی انداز ہے، وہی گفتگو ہے، وہی الفاظ کا استعمال ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ملت کو زیادہ برا بھلا مت کہیے. ملت قعر ذلت میں پڑی ہوئی ہے، ملت ایسی ہو گئی ہے، ملت ویسی ہو گئی ہے. حضور والا یہی ستم رسیدہ زخم خوردہ ملت ہی ہے جو تمام تر ناکامیوں، تمام تر شکستوں کے باوجود آج ہندوستان کے اندر جتنے تعلیمی ادارے نظر آ رہے ہیں، جتنے سیاسی ادارے نظر آ رہے ہیں، جتنی مسلم جماعتیں نظر آ رہی ہیں، وہ اسی ملت نے ان کو اپنے خون سے سینچا ہے. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اس لیے ہمیں اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کی پیٹھ تھپتھپانی چاہیے، اور تاکہ وہ جو اپنے آپ کو مایوس سمجھتی ہے اس کے اندر حوصلہ پیدا ہو اور سفر کو آگے بڑھانے کی ہمت ہو. دوسری بات، میڈیا کے تعلق سے، میڈیا یہودیوں کا ہے، میڈیا اسلام دشمن ہے، میڈیا مسلم دشمن ہے، میڈیا ایسا ہے، میڈیا ویسا ہے، میڈیا فحاشی پھیلا رہا ہے، طرح طرح کی باتیں. یہی میڈیا ہے جو اس وقت اپنی تمام تر برائیوں کے باوجود ہمارے مسائل کو بیان کرنے میں اور آگے لانے میں کلیدی رول ادا کرتا ہے. وہ میڈیا جس کو ہم مین اسٹریم کا میڈیا کہتے ہیں، چاہے وہ الیکٹرانک ہو چاہے وہ پرنٹ ہو. گجرات میں جب بلقیس کو برہنہ کر کے سڑکوں پہ دوڑایا جا رہا تھا اور جب ایک جیپ کے اندر پورے خاندان کو زندہ جلا دیا گیا تھا، اس کی تصاویر اسی الیکٹرانک میڈیا نے براہ راست نشر کر کے دنیا کو دکھایا تھا کہ گجرات میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہی میڈیا تھا جب بابری مسجد کی اینٹیں گرائی جا رہی تھیں اور ایک دھکا اور دو اور بابری مسجد توڑ دو کے نعرے بلند ہو رہے تھے. اس وقت الیکٹرانک میڈیا اتنا جوان نہیں تھا، لیکن پرنٹ میڈیا نے اس خبر کو پوری دنیا میں نشر کیا اور ہماری بات کو پہنچایا. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. ہم ان کو اپنا دوست بنانے کے بجائے، اپنے دل کے قریب کرنے کے بجائے، ہم اس طرح کی باتیں کر کے ان کو اپنے سے دور کر لیتے ہیں. ہر شر میں خیر کا پہلو ہوتا ہے، کوئی چیز مکمل طور پر بری نہیں ہوتی. شیطان آدم کو سجدہ نہ کرنے سے پہلے وہ بھی بہت قابل اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ تھا، لیکن گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے. تو میڈیا کے تعلق سے ہماری یہ جو سوچ ہے، ہمیں اس سوچ کو تھوڑا سا بدلنے کی ضرورت ہے. جامع الفلاح قدیم اور جدید کا سنگم ہے. یہ سننے میں بھی اچھا لگتا ہے، پڑھنے میں بھی اچھا لگتا ہے، اور یقیناً اس نے ہمیں اس لائق بنایا کہ آج ہم اپنے اساتذہ کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ بات کہنے کی جرات کر رہے ہیں. میں 2 دن میں ڈھونڈتا رہا کہ کہیں مجھے ٹی وی مل جائے جہاں میں بیٹھ کے خبر سن سکوں. میں 2 دن سے دنیا سے لاتعلق ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ دنیا میں کیا ہوا ہے. اور ایک میڈیا سے وابستہ آدمی کے لیے یہ ایسا ہے جیسے مچھلی بغیر پانی کے رہ رہی ہو. اگر میرے موبائل میں انٹرنیٹ نہ ہوتا تو شاید میں خبروں سے اپنی وابستگی برقرار نہ رکھ پاتا. ہو سکتا ہے کہیں ہو لیکن میرے علم میں نہ ہو. لیکن اگر نہیں ہے تو سوال تو پیدا ہوتا ہے
کہ جدید کا مطلب کیا ہے. جو بھی نئی چیز پیدا ہو رہی ہے، جو بھی اختراع ہو رہا ہے، جو بھی ایجادات ہو رہی ہیں، ان کے استعمال میں خرابی ہو سکتی ہے. آپ بچوں کا وہ ذہن بنائیے کہ وہ خود ان چیزوں سے دور رہیں جن چیزوں سے دور رکھنے کے لیے آپ نے اس چیز کو ممنوع کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا طالب علم دنیا کی اس جد و جہد سے اپنے آپ کو ہم آہنگ نہیں کر پا رہا ہے، نہیں کر پا رہا ہوگا. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یا انٹرنیٹ کے استعمال پر بھی شاید پابندی ہو، مجھے نہیں معلوم کہ بچے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے، میں علماء کے خلوص، ان کے ایثار، ان کی جانثاری پر انگلی اٹھانے کی ہمت نہیں رکھ سکتا. کوئی بھی تاریخ، چاہے وہ دینی ہو، چاہے سیاسی ہو، چاہے علمی ہو، بغیر علماء کے تذکرے کے مکمل نہیں ہو سکتی. اور علماء نے جو بھی قدم اٹھایا اس میں للہیت اور اخلاص یقیناً موجود رہا ہوگا. لیکن ریڈیو آیا، ریڈیو حرام. ہوائی جہاز آیا، ہوائی جہاز میں سفر کرنا حرام. ابھی ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے جب یہ آیا تو اس پر بات کرنا حرام، موبائل رکھنا حرام. ابھی دیوبند میں ابھی پابندی لگائی گئی ہے کہ اسمارٹ فون رکھنا منع ہے. انگریزی پڑھنا حرام. بعد میں اسی انگریزی کو اپنے نصاب میں شامل کیا گیا، اسی انگریزی کو پڑھایا گیا. وہ یقیناً اس طرح کے فیصلے کرنے میں مخلص تھے. ان کے اخلاص پر انگلی نہیں رکھی جا سکتی. اگر ان کے اخلاص پر انگلی رکھی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے ایمان پر شبہ ہے. لیکن ان کے اس اخلاص اور للہیت کے نتیجے میں ہم بہت سی چیزوں میں دوسری قوموں سے 50 سال پیچھے ہو گئے. جو چیز کل حرام تھی وہی چیز بعد میں حلال ہوئی، اور حلال اس طرح سے ہوئی کہ پھر اس کو ہر طرح سے استعمال کیا جانے لگا. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میڈیا اس دور کی سب سے بڑی طاقت ہے. میڈیا، جب انسان صبح کو اٹھتا ہے تو اپنے بستر پہ سب سے پہلے اخبار دیکھنا چاہتا ہے. تھوڑا وقت اور گزرتا ہے تو سوچتا ہے کہ اب پتہ نہیں اب کیا ہو گیا ہو. اور ہم نے میڈیا کی ضرورت تو محسوس کرتے ہیں لیکن اس کے لیے عملی اقدامات نہیں کرتے. آج بھی میں صرف چونکہ مدرسے میں بات ہو رہی ہے، آج بھی بہت سے مدارس ایسے ہیں جہاں اخبارات کا آنا ممنوع ہے. اگر انگریزی کا اخبار آتا ہے تو اس میں سے وہ پیج نکال لی جاتے ہیں جن میں لڑکیوں کی تصویریں ہوتی ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ وہ طالب علم جب 7 سال 10 سال یہاں گزار کر جائے گا، اس کا ذہن اس طرح سے ہونا چاہیے کہ وہ یہاں خود وہ چیز جو ہے دیکھنا پسند نہ کرے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ ریئیکشن ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ تعلیمات اس کے دل میں نہیں اتری ہوئی ہوتی ہیں. یہ اس کی کمی ہے، استادی کمی نہیں ہے. اگر ہم ان تمام چیزوں پر ابھی سے اس بات کو غور کریں اور واقعی جامع الفلاح قدیم مجید کا سنگم ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام چیزیں جو اس دور کی مطالبات ہیں، جن کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہو سکتا، جو چیزیں پہلے تعیش کا تھیں وہ اب ضرورتیں ہو گئی ہیں، اور جو ضرورتیں تھیں وہ ناگزیر ضرورتیں ہو گئی ہیں. آپ اس کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتے. اردو اخبارات کے تعلق سے بات آئی کہ آج کل اردو پڑھتا کون ہے، اردو دیکھتا کون ہے. بات یہ نہیں ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ اردو مشاعرے کی زبان ہے مگر نہیں ہے. آج بھی اگر اردو کی اہمیت نہ ہوتی تو کارپوریٹ اردو میں دخل اندازی نہیں کرتا. آج جو 2 بڑے اخبارات کہے جاتے ہیں، انقلاب اور سہارا، دونوں کارپوریٹ کا اخبار ہیں. کسی کے 9 ایڈیشن نکل رہے ہیں، کسی کے 10 ایڈیشن نکل رہے ہیں. انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ اردو زبان میں طاقت ہے، وہ رائے بناتی ہے، وہ اثر انداز ہوتی ہے، وہ ووٹ بناتی ہے. اس لیے سب سے پہلے سہارا نے اس میں قدم رکھا، اور اس کے بعد جب سہارا نے یہ ثابت کر دیا کہ اردو سے بھی روزی روٹی پیدا ہو سکتی ہے، اردو سے بھی انسان نام کما سکتا ہے، اردو سے بھی انسان کی سماج میں عزت ہو سکتی ہے، تو پھر دیگر جارن آگے بڑھا اور اس نے انقلاب کو خریدا.
بدقسمتی سے آج پورے شمالی ہند میں، اگر آپ اردو ٹائمز کو چھوڑ دیں بمبئی کا، لیکن اس کی بھی دینک بھاسکر والوں سے بات چل رہی ہے، تو کوئی بھی ایک اخبار اردو میں بھی نہیں ہے، انگریزی اور ہندی کی بات تو جانے دیجیے، کوئی بھی ایک اخبار اردو میں نہیں ہے جس کو آپ صحیح معنوں میں مسلمانوں کا نمائندہ کہہ سکیں۔ میں 15 سال سہارا میں رہا۔ 5 دسمبر 1998 میں جب اردو روزنامہ نکلنا شروع ہوا تو میں نے سہارا جوائن کر لیا تھا۔ اس سے پہلے میں نے اپنی زندگی میں بہت پاپڑ بیلے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے کہ صحافت کو میں شوق میں گیا تھا، بعد میں وہی میری روزی روٹی بن گئی، لیکن میں صحافت میں کمانے کے لیے کبھی نہیں گیا تھا۔ جب یہاں سید حامد صاحب آئے تھے، پرانے لوگ جانتے ہوں گے، ان کو یاد ہے، اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اور جامعہ کا کی ڈگری کے تعلق سے کچھ بات چیت چل رہی تھی، تو میں نے ان کا انٹرویو لیا تھا۔ میں شاید درجہ پنجم میں رہا ہوں گا، عربی کے پنجم میں۔ وہ انٹرویو نئی دنیا میں چھپ گیا، اتفاق سے میں نے وہاں بھیج دیا تھا، اور نئی دنیا اس زمانے میں قرآن کی طرح پڑھا جاتا تھا، ہر گھر میں آتا تھا۔ اور جب آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کو جب چھپ جائے تو پھر اس کے لیے چھپنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کو ایک لگن، ایک دیوانگی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہیں سے بسم اللہ ہوئی۔ پھر جب میں دہلی گیا، میں نے بہت نامساعد حالات میں زندگی گزاری ہے۔ میں وہ رات نہیں بھول سکتا جب میں نے مکان کا کرایہ ادا نہیں کیا اور مکاندار نے مجھے اس رات باہر نکال دیا اور میں نے جامع کی سیڑھیوں پہ پوری رات گزاری تھی۔ میں وہ دن بھی نہیں بھول سکتا جب میری جیب میں صرف 2 روپے تھے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں کھانا کھاؤں یا میرا انٹرویو ہونے والا ہے، میں بس میں سوار ہو کر وہاں پر جاؤں۔ میں 5 کلومیٹر پیدل گیا اور 5 کلومیٹر میں پیدل چل کر آیا، کیونکہ وہ 2 روپے مجھے فون کرنے میں خرچ ہو گئے۔ اس وقت 50 پیسے کا فون تھا، لیکن اتفاقی بات یہ ہے کہ میں نے 3 فون کیے، تینوں فون غلط ہو گئے، صرف 50 پیسے میری جیب میں بچ گئے تھے۔ لیکن ایک ضد تھی، ایک ہمت تھی، ایک اندر سے طاقت تھی، جس نے ایک ضد نے یہ ضد پیدا ہو گئی تھی کہ مجھے اسی میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ نہ میری جیب میں پیسے تھے، نہ میرے پیر میں ایسے جوتے تھے کہ جن کو دیکھ کر انٹرویو کرنے والا بھی مجھے اپنی یہاں نوکری دے دے۔ لیکن پروف ریڈنگ سے میں نے اپنی باضابطہ صحافت کا آغاز کیا، پھر ٹرانزیشن کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس راستے میں اتنی ترقی دے دی کہ ایک زمانے میں سہارا کا انچارج بن گیا تھا، اور جہاں ایڈیشن نکلتے تھے انتظامیہ مجھے وہاں ایڈیشن نکلوانے کے لیے بھیجتی تھی۔ اور اسی غریب مفلوق الحال پھٹے پرانے شخص نے، جس کے پیٹ میں روٹی بھی نہیں ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پورے ہندوستان میں نہ صرف گھومنے کا موقع دیا بلکہ سہارا کے ذریعے ایک شناخت بنانے کا بھی موقع دیا۔ انسان کے اندر اگر عزم ہو، اگر حوصلہ ہو، اگر قوت ہو، ایمانی قوت ہو، میرے پاس ایمانی قوت اتنی نہیں ہے، اگر ہوتی تو میں آج اس بات میں نظر نہیں آتا۔ اس لیے یہ سوچنا کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہوگا تبھی ہم کچھ بن پائیں گے، یہ سوچنا غلط ہے۔ جب جیب میں ایک پائی بھی نہ ہو، انل امبانی کے بارے میں جانتے ہیں جو لوگ مہاراشٹر میں رہتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ سائیکل پر کپڑا ڈھو کر بیچنے کے لیے جاتا تھا وہ۔ اور آج ہندوستان کی طاقتور شخصیتوں میں سے ایک ہے، اب اس کے بیٹے ہیں، ان کے ابرو چشم سے سرکاریں بدلتی اور بنتی ہیں، تقدیریں سنورتی ہیں اور بگڑتی ہیں۔ آج اس کے 28 سے زیادہ چینل ہیں، ہر بڑے اخبار میں اس کی سرمایہ کاری ہے۔ تو یہ سوچنا کہ ہماری جیب میں کچھ ہوگا تب ہم کچھ کر سکتے ہیں، یہ سوچنا سفر کی ناکامی کا پہلا زینہ ہوتا ہے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اتنی ہمت دی کہ اپنا اخبار نکالا، اور آج 20 لوگ میرے ساتھ کام کرتے ہیں، اور اس میں بھی زیادہ تر سہارا انقلاب کے لوگ ہیں۔ یہ بات میں نے خود ستائی کے لیے نہیں کی ہے، میں نے اس لیے کی ہے کہ ایک برہنہ، فقیر، ننگا، بھوکا شخص بھی اگر ہمت کرے تو منزل اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، بس عزم اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں تلک ستم کی سیاہ رات چلے۔
दूसरी बात, हमारे ज़ुबैर साहब ने कुछ बातें, बड़ी तल्ख़ बातें कही थी, बहुत ही तल्ख़ बातें, मिर्चों की चबाई हुई बातें, लेकिन अगर आप उसको और ज़्यादा महज़ब अंदाज में देखें और सोचें तो उन्होंने तमाम मुस्लिम जमातों का, तमाम मुस्लिम इदारों का यकसा हाल है। उसमें उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं, उनकी अपनी हुदूद होती हैं, उनका अपना एक रक़बा होता है, उनका एक दायरे कार होता है। उसको हम समझ सकते हैं कि वो आपकी उस तरह से मदद नहीं कर सकती जैसा कि आप सोच के जाते हैं। अगर हम उनकी ख़बरें लगाते हैं, अगर हम उनके फ़ोटो छापते हैं तो हम उन पर कोई एहसान नहीं करते, हम अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं। ये लोग जिनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, जो दिन रात इस्लाम और मुसलमानों के बारे में के ख़िलाफ़ सोचते रहते हैं, आखिर हम उनको भी तो जीनत बनाते हैं। तो अगर अपने लोगों को हम जीनत बना रहे हैं, वो हमारी मदद करें न करें, हमारा सफ़र भले ही बीच रास्ते से ही ख़त्म हो जाए, लेकिन जो एक ताल्लुक़ होता है, जो रब्त होता है, वो शराइत का मोहताज नहीं होता। वो मोहब्बत शर्तों से नहीं की जाती। भाई आप मोहब्बत करेंगे तो भी मैं मोहब्बत करूँगा, मैं तो करता रहूँगा, भले ही आप कितना दूर भागें, भले ही आप मुझे नज़र भर के न देखें, भले ही आप मुझे हक़ीर और ज़लील करें, लेकिन मोहब्बत की शर्त तो ये है कि वो बिला शर्त की जाए। जिस मोहब्बत में शर्त शामिल हो जाती है वो मोहब्बत खुद गरज हो जाती है, और खुद गर्जी की मोहब्बत अच्छे नतीजे बरामद नहीं करती। दूसरी बात यह है कि सब्र कीजिए, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। क्या पता कभी किसी के दिल में डाल दे और वो बात आगे बढ़ जाए। लेकिन ये अलमिया है कि मुस्लिम जमातें 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपया अपने कॉन्फ्रेंसों में खर्च कर देती हैं, और कुछ जमातें इस मामले में बहुत ज़्यादा मारूफ और मशहूर भी हैं। कभी दहशतगर्दी मुखालिफ कॉन्फ्रेंस होगी, कभी कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस होगी, एक कॉन्फ्रेंस में 50-50 लाख रुपये खर्च हो जाएंगे। ये बात उन्होंने ज़ुबैर साहब ने सही कही थी, जो आपको 5 स्टार होटलों में ले जाएंगे, आपको हवाई जहाज़ से अपने प्रोग्रामों में भी ले जाएंगे, आप ही के ऊपर 50,000 रुपया खर्च कर देंगे, लेकिन वो आपको 50,000 रुपये आपके डोनेशन में, आपके अखबार के लिए आप जो भी काम करें उसमें नहीं दे सकते। क्यों? इसलिए वो कहते हैं कि आपको पता नहीं है हमारा काम कैसे चल रहा है, हम कैसे जोड़ जोड़ के लोगों को जोड़ते हैं, कैसे कैसे भीख मांगते हैं सबसे। तो चूँकि हम भी भीख मांगते हैं तो हम उनकी मजबूरी को, उनकी ज़रूरत को समझ सकते हैं। इसलिए हमें अपना दायरा बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें उन लोगों के पास जाने की ज़रूरत है जो दूसरों से नहीं लेते बल्कि देते हैं। अगर हम उन्हीं से मांगने जाएंगे जो खुद दूसरों से लेते हैं, तो बताइए कि वो आपकी ज़रूरियात को कैसे पूरा करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमारा सोचना, हमारा समझना, हमारा उम्मीद लगाना किसी भी लिहाज से मुनासिब नहीं है, बशर्ते ये कि वो खुद उस बारे में, आपके बारे में सोचना शुरू करें। दूसरी बात ये है कि जब भी किसी के भरोसे पे कोई काम किया जाता है तो उसके अंदर बाद में आगे जाके बड़ी मायूसी होती है। अगर आपने भरोसा ही नहीं किया और अपने वसाइल व ज़राई की बुनियाद पर काम आपने आगे बढ़ाया, तो अल्लाह ताला खुद ऐसे रास्ते खोल देता है कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। आज हमारा 15-16 लाख का महीने का खर्च है, अल्लाह ताला पता नहीं कहाँ से पूरा करता है, लेकिन खुदा गवाह है कि मैंने अपनी 20-22 साल की सहाफ़ती ज़िंदगी में एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं लिखा, और लिखा हो तो खुदा करे मुझे मौत आ जाए, जिसने मेरा ज़मीर ने उसका साथ न दिया हो। मैंने ऐसे वक्त में दहशतगर्दी के खिलाफ मज़ामीन लिखे जब लोग उसके बारे में सोचते हुए भी डरते थे। मुझे वार्निंग मिली, मुझे धमकियाँ मिली, मुझे उठा लेने तक की धमकियाँ दी गई, किसी केस में फंसाने की धमकियाँ दी गई, लेकिन अल्लाह ताला का फजल व करम है कि मेरे कदमों में कभी लग़ज़िश नहीं आई। और मैंने ये तो सोचा कि मैं कलम को कान में दबा के चल दूँगा, लेकिन ये नहीं सोचा कि मैं हालात से कंप्रोमाइज़ कर लूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि 20-22 साल की सहाफ़ती ज़िंदगी में यही एक कमाई है, यही एक साख है जिसके बलबूते पे आज मैं मैदान में मौजूद हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि लिखने से पहले 3 चीज़ों को मुतमईन करना ज़रूरी है। अगर ये 3 चीज़ें मुतमईन हो जाएं तो फिर क्या खौफ है, जो हो सारी खुदाई भी मुखालिफ काफ़ी है अगर ये खुदा मेरे लिए है। इंसान जब लिखने बैठता है वो ये देख ले कि जो कुछ मैं लिख रहा हूँ क्या अल्लाह उससे राज़ी होगा, और जो कुछ मैं लिख रहा हूँ क्या रसूल उससे राज़ी होगा, और जो कुछ मैं लिख रहा हूँ क्या मेरा ज़मीर उससे राज़ी है।
اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی راضی نہیں ہے تو پھر کہیں نہ کہیں ضرور پانی مر رہا ہوگا، ضرور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی ہوگی۔ اور اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو دنیا خود آپ کو سلام کرتی ہے۔ کیچوے کی طرح رینگنے سے، گھٹنوں کے بل درباری بننے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی مزدوری کر لے، اینٹیں ڈھولے، کسی کے دروازے پہ جا کے بھیک مانگ کے روٹی کھا لے، بجائے اس کے کہ آدمی خوشامد میں، درباری پن میں جی حضوریہ بھر کے زندگی گزارے۔ ٹیپو سلطان نے تو ایک مجاہدانہ زندگی کے لیے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ میں کہتا ہوں صحافت میں ایک دن گزارے لیکن پوری جرأت ایمانی کے ساتھ گزارے۔ پوری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی ہمت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ کسی کے جیب خار نہیں ہوتے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی ہمت اس وقت ہوتی ہے جب آپ پردے کے پیچھے سے کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی ہمت اس وقت ہوتی ہے جب آپ کسی کے دروازے پر اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بھیک کا پیالہ لے کر نہیں جاتے۔ تب وہ قوت پیدا ہوتی ہے اور تب وہ صحافت پیدا ہوتی ہے۔ دوسری بات، مدارس کے تعلق سے یہ بات ہوئی کہ صاحب مدارس میں میڈیا کے تعلق کا بہت زیادہ رجحان نہیں ہے یا ان کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ بھائیو بزرگوں، یہ آپ جانتے ہیں کہ اردو کا پہلا اخبار بھی مولوی محمد باقر، جنگ آزادی کا پہلا شہید بھی مولوی محمد باقر تھا۔ پھر مولانا محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد، ایسے نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اپنے ان کے نام کے آگے اور پیچھے مولانا ہوتا تھا اور انہوں نے مدرسوں کی چٹائیوں پہ تعلیم بھی حاصل کی ہے اور بہترین اخبار نویس میں بہترین صحافی ہوئے ہیں۔ اس لیے مدارس پر بہت زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالنی چاہیے۔ وہ دین کا کام بھی کریں، وہ ملت کی رہنمائی بھی کریں، وہ صحافت بھی کریں، وہ یہ بھی کریں، وہ بھی کریں۔ حکومت کی طرف سے ویسے ہی مدارس پر شامت آئی ہوئی ہے۔ دہشت گردی کا الزام تو اپنی جگہ ہے، وہ تو جب تک یہ مدرسے رہیں گے کسی نہ کسی حیثیت سے بدنام کی جاتے رہیں گے۔ اس لیے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مدارس اسلام کا آخری قلعہ ہیں، اور انہیں بھی یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ دین اور اردو اگر اس وقت محفوظ ہے تو صرف مدارس میں ہے۔ ان مدارس نے اپنے سینے سے اس کو لگا رکھا ہے، اس کو اپنی اولاد کی طرح پالا ہے اردو کو، اور جس دن یہ مدارس ختم ہو جائیں گے اس دن اردو کا بھی جنازہ نکل جائے گا اور صرف اپنے گھروں تک محدود ہو جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود بھی میرے ساتھیوں، میرے محترم اساتذہ کرام، میری دست بستہ آپ سے یہ گزارش ہے کہ میڈیا کے تعلق سے اور جو جدید ایجادات ہیں ان کے تعلق سے تھوڑا سا ذہن کھولیے اور طلباء کو ان چیزوں کے قریب آنے دیجیے، ان کو خود محسوس کرنے دیجیے، پھر ان کے مشاہدات دیکھیے۔ ان کے اندر اگر اس چیزوں سے کسی طرح کی کوئی بے رحمی پیدا ہوتی ہے، آج تو 7 سال کا بچہ بھی گھر میں موبائل لے کے ہوتا ہے اس کے پاس، اور جب سے یہ مشترکہ فیملی کا سسٹم ٹوٹنے لگا ہے، فلیٹ سسٹم آ گیا ہے، گھر الگ ہو گئے ہیں، گھروں میں کمرے الگ ہو گئے ہیں، ہر چیز تک ہر شخص کی دسترس آسان ہو گئی ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ وہ 7 سال اگر یہاں رہتا ہے تو ہم 7 سال میں اس کو یہ سب نہیں کرنے دیں گے۔ ہم یہ سوچیں گے اگر وہ 7 سال یہاں رہتا ہے تو جو کام وہ یہاں نہیں کر رہا ہے وہ یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ کام وہ باہر بھی نہیں کرے گا۔ ہر چیز بری تھوڑی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی کامن روم ہو اور کامن روم میں کوئی ٹی وی ہو، ٹی وی میں آدھے گھنٹے ہی کہیں صحیح کہ بھائی اگر خبریں دیکھنے کے لیے اس کو گنجائش ہو، اس کو اجازت ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ، اس کے مستقبل کے ساتھ بہت بھلا کریں گے۔ اس لیے کہ جب ہم اس دنیا سے باہر جاتے ہیں وہ دنیا نہیں ہوتی جو دنیا ہم یہاں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ پھر ہمیں بہت سے ایسے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن چیلنجوں کے بارے میں نہ ہم نے سنا ہوتا ہے نہ ہم نے جن کو دیکھا ہوتا ہے۔ اس لیے ان چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے طالب علم کو ابھی سے تیار کرنا چاہیے۔ انٹرنیٹ کا کم سے کم لائبریری میں لائبریری گیا تھا، میرا خیال ہے وہاں پر نظم نہیں ہے۔ ہمارے مولانا طاہر مدنی صاحب بہت روشن خیال شخص ہیں اور سیاست اور میں بھی بصیرت ہے ان کی، وہ اس چیز کی ضرورت کو، اس کی اہمیت کو، اس کی حساسیت کو یقیناً محسوس کرتے ہوں گے۔ اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک
एक तालिब इल्म थे या था, उन्होंने ये बात कही थी कि अगर आप मीडिया का बोझ इन पर मत डालिए, इसलिए कि वो हिसाब और रियाजी और क्या क्या का बोझ गवर्नमेंट पहले ही पाबंद बनाने की कोशिश कर रही है कि मदारिस ये भी पढ़ाएं। एक रिफ्रेशर कोर्स 6 महीने का, 1 साल का, वो तालिब इल्म की इख्तियारी अपने इख्तियार के तौर पर वो उसको ले सके, उसमें कर सके, या कम से कम इतना बाशऊर हो जाए कि वो अगर जाए बाहर तो वो उससे सही तरीके से अपनी सलाहियतों से तवाज़ा कर सके। मैं ही समझता हूँ कि सहाफ़त अंबियाई मिशन है। जो भी ज़राए अबलाग की जो वसाइल आपके पास मौजूद हैं उनको इस्तेमाल करना, यही तो सहाफ़त है। हमारे एक अजीज़ दोस्त ने कहा था कि आप कोई सफ़ा पर गए, पहले दावतें करके लोगों को बुलाते थे, अपनी दावत पेश करते थे, अखबारात तो थे नहीं। ये तो बहुत बात की चीज़ है। हर दौर में हर मुबल्लिग़ ने, हर हस्सास शख्स ने जो समाज को बदलना चाहता है, उसने उन ज़राए का इस्तेमाल किया है जो उस वक्त उसके समाज में मौजूद थे। इस दौर में ये मीडिया, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श चीज़ है। ये तलवार भी है, अगर डाकू के हाथ में जाए तो तबाही मचा देगी, और अगर मोमिन के हाथ में आए तो उस तबाही से बचा सकती है। सवाल सिर्फ उसके इस्तेमाल का है। तो ये अंबियाई मिशन है, इसको हम शजरे गैर ममनुआ के तौर पर न देखें। जो ज़राए हैं उनको इस्तेमाल करने के बारे में, अगर ये जदीद और कदीम का संगम है और यकीनन है, तो उसको उसका मज़हर भी होना चाहिए, उसका इजहार भी करना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ गुफ्तगू का मौका मिला, और आज जो कुछ भी मैं हूँ यहाँ, हज़रत मौलाना आयतुल्लाह सुबहानी साहब बैठे हुए हैं, मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब हैं, हज़रत मौलाना इमरान साहब हैं। हमने इनके कदमों में बैठकर इनकी जूतियों की खाक को अपने सर पर डालकर इल्म सीखा है। और मौलाना निज़ामुद्दीन साहब हैं, उनकी और हसीब साहब को शायद याद हो ना हो, मौलाना हसीब साहब को, कि इनकी चाय बनाते बनाते, कल वो मौलाना उमरी साहब ने कहा था चाय बनाते बहुत चीज़ें सीख लेता है आदमी, तो हमने इनकी भी चाय बनाई, और निज़ामुद्दीन साहब की भी चाय बनाते थे, और चाय बनाने के दौरान में बहुत सी चीज़ें बहाने से सीख लिया करते थे। तो सीखने का आदमी में अगर जज्बा हो तो आदमी चलते चलते भी सीख लेता है। मुझे उम्मीद है अगर मेरी गुफ्तगू से किसी भी तरह का कोई दिल खराशी हुई हो, मैं इसके लिए माज़रत खा इसलिए नहीं हूँगा कि मैं समझता हूँ कि हमें, अगर हमारी नींद ख़राब हो रही है तो हमारी नींद ख़राब होना चाहिए, अगर हमारे ख्वाब परेशान नहीं हैं तो हमारे ख्वाब परेशान होना चाहिए, अगर हम नहीं सोच रहे हैं तो हमें इस सिमत में सोचना चाहिए। वाखुद दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।